السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، چھوٹی داڑھی والے غیر مقلد عاقل کو آپ تو جانتے ہی ہیں، محمد عاقل صاحب نور ٹی وی جدہ والے، اس کو آپ یقیناً جانتے ہوں گے، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اس کی جو ہے نا نشان علامات بتائی ہے نا، وہ بھی اسی طرح بتائی ہیں چھوٹی داڑھی والا۔ سن لیجئے مفتی طارق مسعود نے کیا علامات بتائی ہیں اس غیر مقلد کی۔ پاگل ہو گیا۔ ایک یوٹیوبر ہیں، وہ ان کا کام ہے سلفیوں کو ڈیفائن کرنا۔ ایک یوٹیوبر ہیں، نئے نئے آئے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی، کہ بھئی ایک یوٹیوبر ہیں، ان کا کام ہے سلفیوں کو ڈیفائن کرنا، ان کی یعنی تعریف کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی۔ ایک کون ہے؟ غیر مقلد صاحب۔ اس غیر مقلد عاقل صاحب، یہ عاقل صاحب ہے نا، اس عاقل غیر مقلد کی تین ایسی باتیں مفتی طارق مسعود نے کھول کر بیان کر دی، یوں سمجھو پردہ فاش کر دیا، پردہ اٹھا دیا ان سے، ان کی حقیقت واضح ہو گئی، بات سامنے آ گئی۔ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہم ان کو پہلے تو سمجھ لیں، اگر نہیں سمجھتے، امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہوں گے، پہلے ہم خود سمجھ لیں اور پھر ان چیزوں کو دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ عوام الناس جو بیچارے بہت سارے لوگ کبھی کبھی ان کے چکر میں آ جاتے ہیں، دھوکوں میں آ جاتے ہیں، ان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچے کہ بات اصل کیا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تین بڑی اہم باتیں بتائی ہیں، کس نے بتائی ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس عاقل کے متعلق۔ اب یہ اپنے چینل پر بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے علماء حق کے خلاف۔ اب ان کی تین ایسی باتیں، ان سے پوری ان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، بات صاف ہو جاتی ہے۔ تین باتیں۔ اچھا، پہلی بات آپ کو بتا دیں، پہلی بات آپ کو جو بتا دیں وہ بھی بڑی اہم ہے، اور اس کی بھی نشاندہی کی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے، کہ ان کے اندر یہ طریقہ کار ہے بہت بڑی۔ اکثر چلو پہلے تو ہم سن لیتے ہیں مفتی طارق مسعود کو، پھر دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کی بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ چلو سن لیجئے پہلی بات کیا ہے۔ بن باز رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، پھر ہر سعودی عالم کو ڈیفائن۔ میں بھی مانتا ہوں بن باز رحمہ اللہ بڑے بزرگ تھے، ہمارے لیے قابل احترام، شیخ صالح العثیمین بھی۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن و سنت چھوڑ کے بزرگوں کے نام لیتے رہتے ہو۔ یہی کوئی دیوبندی کر رہا ہوتا ہے نا، مورشد تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا، تو حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ نے فرمایا، تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ شخصیت پرست ہیں۔ لیکن خود صبح و شام بن باز نے یہ فرمایا، العثیمین نے یہ فرمایا، بن باز نے یہ فرمایا، العثیمین نے یہ فرمایا، ان کا یہ فتویٰ ہے۔ یہ کام جب آپ میری نظر میں تو کسی بھی عالم کا نام احترام سے لیں، اس کا قول نقل کر دیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن دوسرا کر رہا ہوگا تو شخصیت پرست ہے۔ خود صبح سے شام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں مفتی طارق مسعود نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ بن باز نے یہ فرمایا، صالح العثیمین نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، صالح بن فوزان نے یہ فرمایا۔ اچھا، یہ کہتے ہیں، اب ہم اس طرف دیکھتے ہیں کہ واقعتاً غیر مقلدین اکثر یہ کہا کرتے ہیں، دیکھو بھئی یہ مقلد لوگ اپنے بزرگوں کی بات کیا کرتے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث سناتے ہیں، یہ کہتے ہیں فلاں ہمارے بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، ہم بھئی قرآن و حدیث سناتے ہیں۔ اب مفتی صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں، اور خود کیا کر رہے ہیں؟ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ صالح بن عثیمین نے یہ فرمایا، بن باز نے یہ فرمایا، صالح بن فوزان نے یہ فرمایا۔ اب دیکھیں یہاں ان کی حقیقت کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دوسروں پر اسی بات پر اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ تم غلط کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سناتے ہو، بزرگوں کی بات سناتے ہو، تم کہتے ہمارے بزرگ نے یہ سنایا، بزرگ نے یہ سنایا، اور خود یہ کیا کر رہے ہیں؟ خود وہی کام کر رہے ہیں۔ اس میں مفتی صاحب نے وضاحت کر دی، میں یہ نہیں کہتا، مفتی صاحب کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو بہت اچھی بات ہے، بزرگوں کا احترام سے نام لینا، علماء کا احترام سے نام لینا، یہ کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے فقط یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے ہاں بزرگوں کی باتیں ہیں، ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں قرآن و سنت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ واضح کر دی کہ یہ خود ان کا طریقہ کار یہ ہے، خود چینل پر بیٹھ کر اس طرح کی ہی باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث نہیں سناتے، بلکہ ان کی بزرگوں کی بات کرتے ہیں کہ بن باز نے یہ فرمایا، صالح بن عثیمین نے یہ فرمایا۔ ایک بات یہ کھل کر سامنے آ گئی۔ دوسری بات بھی بڑی اہم ہے، ذرا سن لیجیے مفتی طارق مسعود سے دوسری بات کیا بتائی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے۔ مجھے اس کے چینل دیکھ کے ایسا لگا کہ یہ صاحب قرآن و سنت سے زیادہ ان کا کام ہے علماء سعودیہ کو ڈیفائن کرنا، ان کا دفاع کرنا۔ اچھا، مفتی صاحب فرماتے ہیں دوسری بات جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ میں نے اس کے چینل پر دیکھا کہ یہ قرآن و سنت سے زیادہ کس کی تعریف کر رہا ہے، کس کو بیان کر رہا ہے؟ یہ سعودی علماء کو۔ اب دیکھیں، اب حیران رہ جائیں گے کہ ان کی جو بنیادی بات ہے نا، لوگوں کو جو ٹائٹل دکھا کر گمراہ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، ہم بھائی کس چیز کو مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں ہے ہی قرآن و حدیث،
ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی بات لاؤ فلاں کی بات لاؤ، ہم کہتے ہیں کہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول سے غلطی نہیں ہے، اللہ کے رسول سے غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا پیغام اللہ کے رسول نے سنایا ہے اور پوری طرح سنایا ہے، سنانے کا حق ادا کیا ہے، تو بات کس کی مانے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اس کے چینل پر دیکھا تو قرآن و سنت سے زیادہ کس کی تعریف ہو رہی ہے، کس کی بات چل رہی ہے؟ سعودی علماء کی۔ اب یہ بات غلط ہے یا درست ہے؟ آپ جا کر دیکھ لیجیے چینل پر، رات دن یہ عاقل بس یہی کہتا ہے، سعودی علماء کی ہی بات کرتا ہے، اور یہ بلکہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا چینل ایک برج کی شکل رکھتا ہے، یعنی ایک پل ہے جو عجمی لوگوں کو سعودی عرب کے فتاوی سے ملاتا ہے، یعنی قرآن و سنت کی بات ہی نہیں ہے، سیدھی خود یہ کہا کرتا ہے یہ عاقل صاحب۔ تو یہ دوسری بات بھی سمجھ میں آ گئی، اس دوسری بات جس سے پردہ اٹھایا مفتی طارق مسعود نے کہ یہ قرآن و سنت کی تعریف کرنے والے نہیں ہیں، یہ سعودی علماء کی کرتے ہیں۔ اب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بات تو یہی ہے کہ بھئی آپ سنائیں نا قرآن و حدیث کی تعریف کریں، قرآن و حدیث پتہ نہیں، سعودی علماء۔ اب تیسری بات سن لیجیے گا مفتی طارق مسعود کی تیسری بات کیا بتائی ہے اس عاقل کی مفتی طارق مسعود نے، آپ خود سن لیجیے۔ اور کمال کی بات ہے، علماء سعودیہ کا جو فتویٰ ان کے خلاف ہو اس میں کبھی ان پہ طنز کرنے میں وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے جو بر صغیر کے علماء کے خلاف لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہاں ہندوستان کے کسی عالم نے فتویٰ دیا ہو جو ان کی رائے کے خلاف ہو تو فوراً طنزیہ لب و لہجہ ہوگا کہ ان کو کیا پتہ قرآن و حدیث کا، لیکن سعودی عالم نے فتویٰ دیا جو ان کی رائے کے خلاف ہے تو انتہائی احترام کے ساتھ کہ علماء کا رائے میں اختلاف ہوتا ہے، یہ ایک رائے ہے، ایک دوسری بھی رائے ہے، تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور۔ اچھا تیسری بات بھی بڑی اہم بتائی ہے۔ اب دیکھیں اختلاف تو ہو جاتا ہے نا ہر کسی سے، اب تیسری بات، اب ہم تیسری بات کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو بالکل 100% درست ہے، جس طرح دو باتیں 100% درست تھیں اسی طرح یہ تیسری بات بھی مفتی طارق مسعود صاحب کی 100% درست ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دیکھیں بھائی اختلاف تو سب سے ہوتا ہے، لیکن علماء دیوبند سے جب اختلاف کرتے ہیں تو ان کا تنزیہ انداز ہوتا ہے، بہت ہی سختی سے اعتراض کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی یہ قرآن حدیث کو ماننے والے نہیں ہیں، قرآن حدیث ان کو آتا نہیں، ان کو قرآن حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اس طرح کا انداز ہوتا ہے۔ بالکل یہ بات ہے، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، خود عاقل صاحب کی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن کہتا ہے اسی سعودی علماء سے اختلاف ہو جائے تو بڑی نرمی سے پیار سے دیکھیں جی علمی باتیں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، بعض کی رائے یہ ہے۔ ابھی ایک تازہ ویڈیو آئی ہے نا، تازہ ویڈیو یہ عاقل کی، یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا مطلب، آپ اس میں دیکھ لیجئے بڑے احترام سے گفتگو کر رہا ہے کہ دیکھیں بھائی یہ تو پتہ نہیں کب کا اختلاف چلا آ رہا ہے، یہ ہے یوں ہے، یعنی وہاں بڑا اخلاق پیش کیا جا رہا ہے، بڑی محبت سے ان علماء کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور وہاں بھائی علماء میں اختلاف ہوتا ہے، اور علماء دیوبند علماء احناف کی باری آتی ہے، بڑے صغیر علماء کی باری آتی ہے تو بڑے سخت الفاظ ہیں، بہت ہی سختی سے، ان کو قرآن نہیں پتہ، ان کو حدیث نہیں پتہ، یہ مقلد ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ مشرک ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ تین باتیں اہم باتیں غیر مقلد عاقل کے مفتی طارق مسعود نے بتائی ہیں، بلکہ ان سے پردہ اٹھا دیا ہے، 100% سچی باتیں بتائی ہیں، اور اکثر تمام اللہ ماشاءاللہ کوئی اکا دکا ہو لیکن ہے مشکل سے، تمام غیر مقلدین کا یہی طریقہ ہے، اور اسی طرح نام یعنی اصول اپنے لیے کچھ اور بنائے ہوتے ہیں، اوروں کے لیے کچھ اور اصول ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔